عشق و الفت میں اعلیٰ ہمارا رضا۔ الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس عرس مقدس کی اس قل شریف کی اس تقریب سعید میں حاضر ہونے والے تمام حاضرین و سامعین، پیارے پیارے خوش عقیدہ سنی صحیح العقیدہ فکر رضا رکھنے والے فکر مند سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کئی دنوں کے اس طویل پروگرام کے بعد آج موقع سے موقع ہاتھ آیا، کچھ دیر کے لیے یہ فقیر آپ کے درمیان حاضر ہے۔ فقیر ہوں مگر در در پر مانگنے والا فقیر نہیں ہوں، غوث اعظم کی در سے بھیک پانے والا فقیر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو غوث اعظم کے در کا فقیر ہوتا ہے، زمانہ اس کے در پر حاضر ہوتا ہے۔ ہم اور آپ اس وقت در سلطان پر حاضر ہیں۔ یہ سلطان ہے اور یہ علم کے بھی سلطان ہے، فضل کے بھی سلطان ہے، امامت کے بھی سلطان ہے، طریقت کے بھی سلطان ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرس کیسے ہو رہا ہے؟ جی جی جی، عرس کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ہم سے مت پوچھو، ہائے 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 ہائے۔ جب لکڑی کو سلطان بڑھا سکتے ہیں، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوہے کو سلطان بڑھا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اپنے غلاموں کو قدموں کو سلطان کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ سبحان اللہ۔ عرس غیاث الدین نہیں کرا رہا، اللہ عرس اپنا خود سلطان کرا رہے ہیں۔ جلنے والے جل رہے ہیں، مرنے والے مر رہے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ رنگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مگر دیوانے لنگر کھانے میں جو مست ہے وہ مست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا یاد رکھو، کبھی کالپی والوں کو اور بریلی والوں کو ہلکے میں لینے کی کوشش مت کرنا۔ جی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ہم تمہارے حلقے میں نہیں ہیں، غوث اعظم کے حلقے میں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث البرا، عرس مقدس، پیغام حضور غیاث ملت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو غوث اعظم کے حلقے میں ہوتا ہے، جی 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 جی، وہ تم جیسے چھچھوندروں کو کیا شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا ہے۔ جی 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 جی، ہم ہر اس خانقاہ سے قریب ہیں اور وہاں کے صاحب سجادہ سے قربت رکھتے ہیں
جس خانقاہ میں امام احمد رضا ہے، اور تم امام احمد رضا کی بولی نہیں بولو گے، ہم تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھیں۔ آپ کہیں گے اتنے کٹر پنتھی بریلوی کیوں ہو، تو تم کو ہم یہی جواب دیں گے، ہم اس لیے کٹر پنتھی بریلوی ہیں کہ رضا نے نقی علی کی شریعت نہیں دی ہے، رضا نے میرے نانا احمد مختار کی شریعت دی ہے، اس لیے ہم شریعت کو بھی فالو کرتے ہیں اور شریعت کے قانون دینے والے احمد رضا کو بھی فالو کرتے ہیں۔ آپ نے کل سے اگلی شب میں دیکھا ایک جمگھٹ علم و فضل کے کوہ ہمالا تشریف لائے۔ آپ سوچیں گے یہ لنک کہاں سے لگ گئی کہ یہ سب آئے؟ میں کہوں گا اس لنک کا نام دے محمد کے لیے، جو لنک سرور کی طرح پوری دنیا میں جو لنک گردش کر رہی ہے، اس گردش والی لنک کا نام دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کے لیے، خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنے مشائخ تشریف لائے میں نے سب سے یہی کہا تھا، اس فقیر کی پہلی خوشی کا موقع ہے، جی 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 جی، اور سلطان الاولیاء کا پوتا حافظ قرآن بن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم کو اعلی حضرت کے شعر سے نسبت ہے تو آ جانا۔ آئے، آپ نے ملاحظہ کیا آج بھی آپ کل شریف میں حاضر ہیں۔ ہم یقیناً گورنمنٹ کے تمام سارے معاملات کو فالو کرتے ہیں، مگر جہاں پر طاہر و پاک پاکیزہ لوگ رہتے ہیں وہاں پر جراثیم نہیں پھیلتا۔ جی 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 جی، سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے کہ ہمیں پاکی کا، صفائی اور ستھرے پن کا پیغام 200 سال سے نہیں ملا ہے۔ جی 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 جی، ہمیں سوچھ اور صاف ستھرا رہنے کا پیغام 1400 سال پہلے پیغمبر دو جہان نے عطا فرمایا۔ سوچھ رہیے، کیٹاڑو رہت رہیے، جی جی جی، مکت رہیے۔ کسی طرح کا کیٹاڑو، آج وہ کیٹاڑو کہیں کرونا کی شکل میں ہے، کہیں کسی کی شکل میں ہے، اور ایک بہت بڑا موٹا مٹکا کیٹاڑو ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ میں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہوں گا سب سے پہلا ٹیکہ دیوبند کے مولویوں کو لگایا جائے، اس لیے کہ ہندوستان میں جو دہشت گردی پھیل رہی ہے اس دہشت گردی پھیلانے والے کو دیوبند کہتے ہیں، سہارنپور کہتے ہیں، ندوا کہتے ہیں۔ ان کا ٹیکہ کرا کر ہندوستان کو سوچھ بنایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خانقاہ عالیہ سلطانیہ ضیائیہ کا یہ خادم اپنے ملک کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپتی جنک جو ٹپڑیاں لوگ کر رہے ہیں، ایسے آپتی جنک ٹپڑی کرنے والے کسی نیتا ویتا کو ہم نہیں مانتے۔ ہم بھارت واسی ہیں، ملک کے وفادار ہیں، ہم کسی کے مذہب کو چھیڑتے نہیں ہیں۔ جب کوئی مذہب اسلام یا پیغمبر اسلام کو چھیڑتا ہے تو پھر ہم اسے چھاڑتے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
مسلک اعلی حضرت پیغام حضور غیاث ملت، پیغام حضور غیاث ملت، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک کی گورنمنٹ سے اور اپنے صوبے اتر پردیش کی گورنمنٹ کے ذمہ داروں سے غیاث الدین کہے گا، ارے سنی بریلویوں کو آزما کر دیکھاؤ، یہ اپنے ملک اور وطن کے لیے کبھی پیٹھ نہیں دکھاتے ہیں، جان بھاگی جاتی ہے تو جان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور لوگ ہوں گے جو اپنے مدرسوں کے پچھلے دروازوں سے ہندوستان کی جب وفا کا معاملہ ہے تو پچھلے دروازوں سے نکل جاتے ہوں گے، مگر ہم وہ اہل سنت کے وفادار ہیں، جب ملک کے لیے ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنے سینوں کو پیش کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ اس ہندوستان کی جو عقیدت کے تار ہیں صرف لال قلعے یا قطب مینار سے نہیں جڑے ہیں، ہندوستان کی وفا کے جو تار ہیں کوئی خواجہ اجمیر کی چوکھٹ سے جڑے ہیں، نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ سے جڑے ہیں، صابر پاک کے آستانے سے جڑے ہیں، حضرت امیر خسرو کی آستانے سے جڑے ہیں، اعلیٰ حضرت کی آستانے سے جڑے ہیں، ماریرا کے بزرگوں سے جڑے ہیں، کٹوٹا کے مخدوم پاک سے جڑے ہیں، کانپی کے سرکاروں سے جڑے ہیں، چورا کے سلطان احمد کے سلسلے سے جڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتر پردیش کی گورنمنٹ کو غیاث الدین احمد اس سے مطالبہ کرتا ہے، جی ملک کے سنی وفاداروں کو سرکشا دو۔ اللہ اکبر۔ جی سرکشا دینا تمہارا کام ہے، ملک میں امن کیسے پیدا ہوگا اس کو قائم کرنا ہمارا کام ہے۔ الہیوں سے جانچ کرائی جائے، بڑی سے بڑی خفیہ ایجنسیوں سے جانچ کرائی جائے، اور جب سوچھ جانچ ہوگی تو اس میں ملوث وہی لوگ ہوں گے جن کا نہ کوئی دھرم ہوگا نہ جن کا کوئی مذہب ہوگا۔ ہم قرآن کی سرکشا کرنے والے ہیں، اور بھیا ہم کیا قرآن کی سرکشا کریں گے؟ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو رب قدیر نے خود اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ سوال کیا مولا یہ قرآن کی حفاظت تو نے اپنے ہی ذمہ کرم پر کیوں لی ہے؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے میں نے اس لیے اس کی حفاظت کی زندگی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ اس میں میرے محبوب کی جیونی محفوظ ہے، میرے محبوب کی زندگی محفوظ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اندازہ کرو، اور گورنمنٹ کے پٹھوں سے پٹھے لگا کر چلنے والے چمچوں سنو، جب تم قرآن کی حفاظت رب نے لی ہے تو پھر وہ محبوب کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہ لے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم وفادار ملک ہیں، پہلی بات تو ہماری وفاداری میں شک کیا جا رہا ہے۔ جی آپ کیسے بلڈ چیک کرانا چاہتے ہیں؟ کس آئیڈیوں سے ہمیں ہندوستانی مانا جائے گا؟ کاغذ کے ٹکڑوں سے ہمیں ہندوستانی مت ثابت کرانا چاہو، کہیں ملک کی آزادی کے لیے ضرورت پڑے تو آواز دے گورنمنٹ کہ کہاں ہے بریلوی، آواز دے گورنمنٹ کہاں ہے بریلی والے، کہاں ہے مہارانا والے، کہاں ہے کالپی والے؟ اب ملک کی حفاظت کی ضرورت ہے تو غیاث الدین وعدہ کرتا ہے گورنمنٹ سے، سب سے پہلے غیاث الدین کا سینہ اپنے ملک کی وفاداری کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس سلطانی وضیائی، حضور صاحب سجادہ سرکار غیاث ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ ہمارے سبحان اللہ۔ جلسوں میں دنگا نہیں ہوتا ہے، ہمارے جلسوں میں کوئی آتنکواد کا بھاشن نہیں دیا جاتا ہے، ہمارے اجلاس جو ہوتے ہیں ان میں نبی کی شریعت کا پیغام دیا جاتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیا جاتا ہے، امن و شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ میاں امن و شانتی کا نام ہی تو محمد عربی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
امن و شانتی کا پیغام لے کر آنے والے وہ نبی آخر الزماں جب کائنات میں تشریف لائے ہیں تو باپ بیٹیوں کو زندہ گڑھا کھود کر گاڑ رہے تھے، بتوں کی پرستش کی جا رہی تھی، مگر جب پیغمبر دو جہاں تشریف لائے ہیں تو آ کر فرمایا ہے آج گورنمنٹ مطالبہ کرتی ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میں کہوں گا گورنمنٹ نے تو آج سنویدھان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا دیا ہے، 1400 سال پہلے مصطفیٰ نے بیٹی بچاؤ کا پیغام مسلمانوں کو، اور بیٹی بچاؤ کیوں بچاؤ کہ یہی بیٹی تو جب گھر میں آتی ہے تو جنت نما گھر کو بنا دیتی ہے، یہی بیٹی کسی گھر میں رخصت ہو کر جاتی ہے تو اس گھر کو بقعہ نور بنا دیتی ہے، یہی بیٹی جب ماں بنتی ہے تو اپنی اولاد کے لیے قدموں میں جنت دے دیتی ہے۔ آج بیٹی بچاؤ، ایک بیٹی وہ بھی ہے جنہیں سیدہ کہا جاتا ہے، جنہیں طیبہ کہا جاتا ہے، جنہیں طاہرہ کہا جاتا ہے، جنہیں زاہدہ کہا جاتا ہے، بن بلائی عرس میں آنے والی ماں بہنوں سنو سنو، طیبہ کا پردہ کیا ہے؟ پیغمبر دو جہاں نبی آخر الزماں میرے آقا تشریف لے جا رہے، قدم مصطفیٰ جہاں پڑتا وہاں سیدہ کا قدم ہوتا، جہاں سیدہ کا قدم ہوتا وہاں علی کا قدم ہوتا، ہم نے راز کو اٹھانا چاہا، راز کو سمجھنا چاہا تو یہی راز کا ہمیں انکشاف ملا ہے کہ جہاں پر مصطفیٰ کا قدم وہاں فاطمہ کا قدم کیوں ہے؟ اس لیے کہ زمین فاطمہ کے قدم کو نہ دیکھ پائے، اور جہاں فاطمہ کا قدم ہے وہاں علی کا قدم کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ آسمان بھی فاطمہ کے قدم کو نہ دیکھنے پائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کنیزان فاطمہ سے کہوں گا کہ آپ کے آنے سے جلسے کامیاب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اگر آپ جلسوں سے کچھ کامیابی چاہتی ہو تو اپنے گھروں میں پردے کے ساتھ رہا کرو، تاکہ خانقاہوں کے ایک پیغام میں ایک اور جامعیت پیدا ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب عرس منا رہے عورتوں کو بلاتے ہیں، ہم نے بلایا ہی کب ہے؟ یہ تو بن بلائی آ جاتی ہے جی۔ اب کیا اسے بھگایا جائے؟ ان کو بس ہدایت کی دعا ہی ان کے لیے کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ سیدہ فاطمہ کے صدقے میں انہیں ہدایت دے تاکہ یہ پردے کے ساتھ اپنے گھر میں رہ کر سیدہ فاطمہ کا صدقہ طلب کرے اور وسیلے میں سلطان الاولیاء کو پیش کرے، جائے ملت کو پیش کرے، سیدی فخر الدین احمد کو پیش کرے، سیدی فضل الدین احمد کو پیش کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرے، گھر بیٹھے ان کی مرادیں پوری ہو جائیں۔ حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ درگاہ شریف پر آ کر اینٹ رکھ کر منت مت مانو کہ سلطان اولیاء کی بارگاہ میں جا کر اینٹ رکھ دیں گے منت پوری ہو جائے گی۔ میرے سلطان کے دربار میں اینٹ رکھ کر آ کر منت پوری کرانے کا معاملہ نہیں ہے، دل میں ارادہ کر لو تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ جی جی۔ حاضر ہوئے آپ عرس میں، قل شریف آپ کے معمول کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس وقت تک ہوتا ہے، سارا وقت انہی کا ہے، وقت کے مالک ہیں۔ جی جی جی۔ ظہر کی نماز 12:15 بجے اذان ہوئی تھی، 1:45 بجے جماعت ہو گئی۔ ظہر کی نماز کے قضا کا اب کوئی مسئلہ نہیں، عصر میں ابھی وقت ہے، اور بھائی ہم تو علی والے ہیں، ہم تو علی والے ہیں۔ نظریہ اگر وہی آج بھی ہمارا اور آپ کا بھی ہے تو پھر تو پلٹ بھی سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پلٹ سکتا ہے۔ جب علی کے لیے پلٹا تو علی کے لال تو سلطان بھی ہیں، ان کے لیے بھی پلٹ سکتا ہے، مگر نظریہ اچھا ہونا چاہیے۔ مگر پریشان نہ ہو، عصر کا وقت قضا نہ ہوگا، وقت کے اندر انشاءاللہ نماز عصر بھی ادا کی جائے گی، اور بعد عشاء پھر ایک پروگرام ہوگا آج کی شب۔ وہ پروگرام انشاءاللہ صرف 2-2.5 گھنٹے کا پروگرام ہوگا۔ گستاخ کا نرسیما
جو انشاءاللہ 11:11 پر حضور ضیاء ملت کی گل شریف کی محفل پر اختتام پذیر ہوگا. اس کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جائے. گورنمنٹ آف انڈیا سے میرا مطالبہ نرسمہانند کے تعلق سے کہ جو آپتی جنک اس نے ٹپڑی کی ہے، ہم تمام مریدین متوسلین اور تمام علماء اور تمام مفتیان کرام کی جانب سے اور خانقاہ محمدیہ کالپی شریف و خانقاہ سلطانیہ چورا شریف کے صاحب سجادہ ہونے کی حیثیت سے ہم گورنمنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے اریسٹ کیا جائے اور اسے سخت سے سزا دی جائے. آج جانے کیسے کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. ایک وسیم نام کا خبیث پیدا ہوا جی. وہ آیات قرآن کے تعلق سے گستاخیاں کر رہا تھا. یہاں قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا. حق ہے، حق ہے. اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام ہے، اسلام رہے گا. بریلوی ہم ہیں، تھے، ہیں اور انشاءاللہ بریلوی رہیں گے. مگر کب تک بریلوی ہم رہیں گے؟ جب تک وہابیوں سے رشتے ناطے ہم نہیں کریں گے. اور اگر رشتے ناطے ہم نے وہابیوں کے یہاں شروع کر دیے تو پھر ہمارے ایمان و عقیدے کی خیر نہ ہوگی. خطیب بندیل کھنڈ حضرت علامہ مفتی اشفاق احمد صاحب قبلہ قادری برکاتی، رب قدیر انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. یہ ہمارے بزرگوں کی امانت ہے جی. اور کوئی انٹرنیشنل خطیب ہوتا ہے ہم انہیں آن لائن خطیب مانگتے ہیں جی. اور ان کا معاملہ آن لائن جو ہے کالپی کے سرکاروں سے آن لائن رہتا ہے. جی. یہ آن لائن خطیب ہے. بہت لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ بنانے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب یہ برسنے پر آتے ہیں تو برسنا شروع کر دیتے ہیں. جی. ضیاء ملت کے محبوب نظر ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ضیاء ملت انہیں سے محبت فرماتے ہیں. یہ خلیفہ حضور ضیاء ملت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے اسلاف کی امانت ہے. رب قدیر انہیں عمر خضر عطا فرمائے. آمین. ان کا سایہ علماء نے اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائے. آمین. کلپی والو اس نحیف و ناتوا انسان کو ہلکے میں مت لو. ہاں جواب. بڑے بھاری بھرکم لوگ بھی وہ تو گول گول ہی گھومتے رہتے ہیں. جی. سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سر کہاں ہے اور دھڑ کہاں ہے. جی. بڑے عالیشان جبے و دستار میں آئے ہوں یہ مت سمجھ لینا کہ یہ خطیب ہے. اور یہ میلے کچیلے کپڑوں میں جب ہوتے ہیں نا تو بہت ہی جلال و جمال والی تقریر کرتے ہیں. آج تو بڑے صاف ستھرے کپڑے ہیں حضرت. جی. ملنگ ہیں. اور سردی ہوتی تو میں دکھاتا کہ ایک ان کے پاس ایک قدیم جبہ ہے، جی. کوٹ. پوری سردی وہ اترتا نہیں ہے نا. یہ ہے مفتی اشفاق صاحب. محبت کرتے مجھ سے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. آپ سب بھی ان سے محبت کرو. آج فکر اور اصول یہ سلطان الاولیاء کی بارگاہ ہے. یہاں بھیڑ کیسے بڑھی
یہ وہ سلطان ہے جب ٹوٹے ہوئے پھل کو لوٹا کر وہیں پیڑ پر دکھا سکتے ہیں. آج جس سلطان کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں، جانتے ہیں ان کے بچپن کا معاملہ کیا تھا. آپ کے والد گرامی سرکار سیدنا شاہ خیرات علی علیہ رحمت و رضوان، چورہ شریف کیا ہے؟ جتنے بھی مشائخ کالپی میں آرام فرما ہے ان سب کی رہائش گاہ کا نام چورہ شریف ہے. یہ پورا علاقہ جو کھیت آپ دیکھ رہے ہیں باغ کا علاقہ تھا. انار کے درخت لگے ہوئے تھے، مالی باغبان مال دیکھتا رہا تھا، رکھوالی کے لیے تھا. سرکار سیدنا ابو سعید عرف خیرات علی علیہ رحمت و رضوان جن کا مزار مقدس کالپی شریف میں سرکار بڑے میر کے قدم ناظرین میں ہے. آپ باغ میں ٹہلتے ہوئے تشریف لائے، انار کا پھل لگا ہوا تھا. آپ باغبان سے ارشاد فرماتے ہیں جب یہ انار پک جائے گا تب میں خود اسے اپنے ہاتھ سے توڑوں گا، کوئی اسے توڑنے نہ پائے، توڑنے نہ پائے. کہہ کر سرکار سیدنا خیرات علی رحمت و رضوان تشریف لے گئے. تھوڑی دیر میں یہی سلطان الاولیاء جن کے آج ہم عرس میں حاضر ہوئے تشریف لائے، مالی آگے لپکا کہا حضور اسے نہ توڑے. بڑے سرکار نے منع فرمایا اسے نہ توڑے، مگر آپ نے اسے توڑ لیا. کچھ کچا پھل تھا، کچھ کھایا، کچھ پھینک دیا، تشریف لے گئے. مالی ڈرتے ڈرتے سرکار خیرات علی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کیا حضور چھوٹے سرکار ابھی تشریف لائے تھے اور اس پھل کو چھوٹے سرکار آئے تھے، توڑا پھل کو، کھایا، پھینکا، تشریف لے گئے. آپ بلایا جائے. جنہوں نے آج آپ سب کو بلایا ہے انہیں ان کے والد نے بلایا، انہیں ان کے والد نے بلایا، کہا بنا کیا تھا تو کیوں توڑا؟ آپ فرماتے نہیں توڑا. سلطان فرماتے نہیں توڑا. کہا حضور دیکھ لیا جائے چل کر خود درخت پر کی ہے، پھل کی نہیں ہے. اب تمہارے خوف کے باغبان پریشان ہے. حضور سرکار سیدنا ابو سعید خیرات علی علیہ رحمت و رضوان باغ میں تشریف لائے، دیکھا پھل جیسے لگا تھا ویسا لگا تھا. زور سے بولو سبحان اللہ. میاں جو بے اولاد ہو بن پھل کے یہ پھل دیتے ہیں، مانگ لو، مگر مانگنے میں نہ عقیدت ہونا چاہیے، نظریہ ہونا چاہیے. کہا دیکھا لگا ہے پھل، کہا ابھی سے یہ کرامت بچپن ہے یا ابھی سے یہ کرامت؟ چلو آج بھی وہ جگہ موجود ہے گھر کے اندرونی حصے میں. سرکار سیدنا خیرات علی علیہ رحمت و رضوان نے آپ کو ایک آب خورا پانی، ایک کلڑ پانی اور ایک جو کی روٹی دے کر اس کوٹھری میں آپ کو اندر کیا، باہر سے تالا لگایا، چابی اپنے جیب میں رکھی. تحریر فرماتے ہیں جمعے کا دن تھا، امامت کے لیے خطبہ دیا، جمعے کا خطبہ کیا، اور جب امامت کے لیے کھڑے ہوئے نماز جمعہ ادا کرانے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے، تالا لگا کے لگا ہے، بیٹا باپ کے پیچھے مقتدی بنا کر، جو مقتدی باپ کے پیچھے مقتدی تھا آج پوری دنیا سنیت کا امام ہے جسے سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے. عرس کا یہی پیغام ہے، امن و شانتی، بھائی چارہ برقرار رکھیے، بد مذہبوں سے دور رہیے، دشمنان دین سے دور رہیے، نمازوں کی پابندیاں کیجیے.